اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہا؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے اور کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو تو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی اللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبد المطلب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ
تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہے، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں پر لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اپنی طاقت کو بھی انسانیت کے خلاف مت استعمال کرے، آپ کی طاقت نعمت خداوندی ہے۔ شخص در حقیقت مر جاتا ہے جو کسی کے دل سے اتر جاتا ہے، وہ درخت ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے جو اکیلے نشو نما پا کر بڑا ہوتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے اور کمزور جسم پر گوشت چڑھانے کے لیے 2 چیزیں کھایا کرو، اول روزانہ 7 کیلے، دوم ابلے ہوئے چاول کے ساتھ گوشت۔ آخر میں اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری روز آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ، اپنا نام اور اپنا شہر تحریر کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔